جلسہ خواتین امت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون، آمنت بالله صدق الله العظيم، لي خمسة نطفي بها حر الوباء الحاتمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود جھوم کر پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، زور سے بولیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آواز صاف آ رہی ہے مائک کی؟ اللہ سلامت رکھے آپ لوگوں کو۔ علی بھائی صاف ہے آواز؟ اللہ سلامت رکھے آپ لوگوں کو۔ جتنے لوگ سننے آئے ہیں میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں، میرا مولا سب کو اپنی بارگاہ میں میرا مولا قبول فرمائے۔ منکا پور کی سرزمین پر یہ میری پہلی حاضری ہے، اور آج کا یہ عظیم الشان پروگرام ذکر مصطفیٰ و ذکر غوث الورا کانفرنس، جس میں ہم اور آپ کی مشترکہ شرکت باعث برکت ہے۔ جن کمیٹی کے لوگوں نے اسے سجایا ہے، میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ مجھ کو کہنا پڑ رہا ہے، بستی میں اتنے تھوڑے لوگ ہیں، عورتیں زیادہ ہیں آپ لوگوں سے سننے والی، اور ان لوگوں میں بھی بچے ہیں، آدھے بچے ہیں، آدھے ہوشیار ہیں۔ ہماری ماں بہنیں زیادہ سننے آ گئیں۔ تم لوگوں کی تنزلی اور بربادی کا قصیدہ اور داستان تمہاری زندگی کی روش بتا رہی ہے کہ بربادیاں آئیں کیوں۔ حضرات، کیا اللہ اس کے رسول کی چوکھٹ سے دور ہو کے بھی کوئی کامیاب ہوا ہے؟ آپ مجھے بتائیں، اتنی عظیم الشان یہ کانفرنس کرائی، اور اتفاق یہ ہے کہ شاید دوسرے گاؤں کے بھی لوگ کبھی آئے، لیکن ان گاؤں کے لوگوں کو کوئی سانپ سونگھ گیا کہ جو اپنے گھروں سے آج نکل نہ سکے، یہ چند کرسیاں تھیں انہیں بھر نہ سکے۔ افسوس کی بات ہے، اور شاید جو آپ لوگوں کا حال ہے نا، 150 بستیاں اگر دیکھو گے تو ان میں شاید
ان 150 بستیوں میں اتنا بدتر حال کسی کا نظر نہیں آئے گا جتنا اس بستی والوں کا ہے. یہ کڑوی حقیقت ہے، میں کہہ دیتا ہوں. اللہ اللہ. چونکہ مجھے پتا ہے پچھلی بار جلسہ یہاں کینسل ہوا بارش کی وجہ سے، تو میں نے کہا کوئی مدرسے میں رکھ لو، کوئی ایسی جگہ ہو. بولے حضرت کچھ ہے ہی نہیں اس گاؤں میں. افسوس ہے جو آدمی 1 گھنٹے کے لیے جلسہ سننے نہیں آ سکتا وہ کیا کر سکتا ہے؟ کیا اس سے امید لگائی جا سکتی؟ یہ تو ان لوگوں نے کوششیں کی. مولانا حشمت صاحب قبلہ نے میری تعلیق لی، میں آ گیا. محبتیں تھی میری، آ گیا آپ لوگوں سے. ورنہ ایک بہت بڑا جلسہ ضلع مراد آباد میں تھا. اتنا پریشر ان لوگوں کا تھا آج کے لیے، وہ کل سے میرے پیچھے لگے ہوئے تھے. میں نے مولانا حشمت صاحب کو فون کیا، کمیٹی والوں کو بھی، بھائی جلسہ اگر تمہارا کچھ اوپر نیچے ہو تو مجھے بتاؤ. وہ لوگ بہت کل سے میرے سر تھے. تو کمیٹی والوں نے تو کچھ گول مول بات کہی، لیکن مولانا حشمت صاحب نے صاف کلیئر کٹ کہہ دیا حضرت آپ کو آنا ہے، جلسہ ہوگا، ہر حال میں ہوگا، چاہے کسی کے گھر میں ہو. مراد آباد والے اثر تک آج میرے پیچھے پڑے رہے حضرت آپ آ جائیں. لیکن اپنے اندر ایک عادت ہے، کہیں وعدہ کر لیا نا تو کر لیا. حالانکہ مراد آباد 30 کلومیٹر ہے اور یہ 130 کلومیٹر ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو میرے لیے وہاں سے آسانی تھی، اور اس سے زیادہ لوگ جو تھے خالی استقبال کے لیے آ جاتے. لیکن میں نے وعدہ کیا تھا، میں نے آنا تھا، میں حاضر آیا. لیکن بڑا افسوس ہوتا ہے لوگوں، واقعی یہ بستی کے مسلمان زیادہ ہی کچھ پیچھے ہیں دین کے معاملے میں، بہت زیادہ پیچھے. میں گفتگو کروں تھوڑی سی سنیں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے. سنی مسلمانوں تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. یہ حقیقت بات ہے. ورنہ تمہاری تاریخ تو یہ ہے کہ دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، تو کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. دشت و دشت تھے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. یہ تمہاری تاریخ ہے. لیکن آج بڑا افسوس ہوتا مجھے اپنی قوم کی حالت دیکھ کر. اور یقین کرنا آج تمہارے سامنے یہ بات کہہ کر کے جا رہا ہوں، ایسی حالت شاید ابھی چراغ لے کر ڈھونڈو تو کسی بستی کی ملے گی جیسی اس کی. آپ کہو گے مولانا آئے پہلی بار ہو، باتیں بہت کر رہے ہو، آپ کو کیا پتا ہماری بستی کیا حالات ہے؟ تو حکیم وہی ہے جو نفس پکڑ کے بتا دے مرض کیا ہے. صحیح بات ہے، صحیح بات. سمجھ رہے ہیں آپ؟ حکیم وہی ہے جو نفس پکڑ کے بتا دے مرض کیا ہے. بس خالی اس کرسی خطابت پہ بیٹھ کے بتا دیا کہ مرض کیا ہے. دین سے بہت دوری ہے اس بستی میں، بہت دوری ہے دین سے، بہت دوری. نمازوں کے تو آپ قریب ہی نہیں ہو بالکل. اگر یہ بات نہ ہو تو آپ جو چاہیں وہ سزا دے دیں مجھے. بستی کی رونق بتا دیتی ہے، جہاں پر اللہ اس کے رسول سے لوگ دور ہوتے ہیں نا، وہ بستی بتا دیتی ہے. لوگوں موت تمہارے انتظار میں ہے اور قبر کا گڈھا تمہارا منتظر ہے. وہ قبر کی جگہ تمہارے لیے خاص کر دی گئی جہاں تمہیں جانا ہے، اور موت کا فرشتہ اس وقت کے انتظار میں ہے جس وقت اللہ نے تیری موت لکھ دی ہے. دنیا کی کوئی طاقت تجھے تیری موت سے نہیں بچا سکتی. دنیا کی کوئی پاور تجھے اس موت کے فرشتے سے دور نہیں کر سکتی. اور دین سے بھاگنے والے بھاگ کتنا بھاگے گا؟ تیری ماں نے اگر دودھ پلایا ہے تو موت کے فرشتے سے بھی ایک دن بھاگ کے دکھانا، پھر میں تجھ کو جانوں گا کہ ہاں تو کتنا بڑا بھگیا ہے اور کتنا بڑا تو بھاگنے والا ہے.
نمازوں سے بھاگ لو، قرآن سے بھاگ لو، دین سے بھاگ لو، سچائی سے بھاگ لو، مگر موت سے نہیں بھاگ سکتے۔ بے شک بے شک، حق حق۔ نہ تم بھاگ سکتے ہو، نہ آج تک کوئی بھاگا ہے۔ جی جی جی، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب موت آئے گی تو ایک سانس کی تجھے مہلت نہ دی جائے گی۔ تباہی تمہارے دروازوں پر کھڑی ہے، ناکامیوں نے تمہاری چوکھٹ دیکھ لی ہے، اور تم دنیا میں کھوئے بیٹھے ہو۔ جسے کوئی شراب پی کر نشیڑیا پڑا ہوتا ہے، آج محمد کا کلمہ پڑھنے والے ایسے پڑھے، فجر کا وقت ہوتا ہے تو موندے منہ پڑے ہوتے۔ ہمیں توفیق نہیں کہ اٹھیں، یار شرم کرو ذرا۔ صبح کے وقت میں تو اللہ کی قسم سمندر کی مچھلیاں بھی آب سطح پہ آ کے اپنے رب کا شکر ادا کرتی ہیں۔ خدا کی قسم جب صبح کا وقت ہوتا ہے نا تو چڑیاں اور پرندے آ کے بھی چہچہاتے ہیں درختوں کی شاخوں پر۔ ان کے پاس کوئی گھڑی نہیں ہے، کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے، مگر انہیں پتا ہے کہ رب کی رحمت کا یہ سب سے خاص وقت ہے۔ چلو اپنے رب کا شکر ادا کرو، اس کی حمد و ثنا بیان کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پوری رات چڑیاں خاموش رہتی ہیں۔ بزرگوں نے دیکھا ہوگا اب تو چڑیاں کچھ بستی سے کم ہو گئیں، لیکن اب بھی دیکھا گیا کہ جب صبح کا وقت آتا نا تو چڑیاں چہکنے لگتی ہیں۔ انہیں پتا ہے کہ اللہ کی روزی والے فرشتے آسمان دنیا پہ آ کے پکار رہے ہیں، ہے کوئی جو اپنی روزی میں وسعت مانگے ہم لکھ دیں، ہے کوئی جو اپنی غربت کو دور کرنا چاہے ہم دور کر دیں، ہے کوئی بیمار جو شفا چاہتا ہو رجسٹر میں اس کے نام کی شفا لکھ دیں، ہے کوئی پریشان کہ اس کی پریشانی دور کر دیں۔ مگر جلسہ میں آنے والوں ہم تو شرابیوں کی طرح آندھے منہ پڑے ہوتے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ وقت کون سا ہے۔ جلسے میں آنے والوں کان کھول کر کے سنو، صبح کا تو وہ سہانا وقت ہے کہ رات میں جو پھول کی کلی ہوتی ہے صبح کو کھل کے وہ بھی مکمل پھول بن جاتا ہے۔ کتنا پیارا وقت ہے یار، کتنا سہانا موسم ہے۔ اعلیٰ حضرت نے تو اس موسم کے بارے میں کہا بھینی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے، بھینی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے، آغوش شوق کھولے ہے جن کے لیے حتیم وہ مڑ کے دیکھتے نہیں یہ دھن کدھر کی ہے۔ ہم پڑے ہوتے ہیں اوندے منہ۔ مجھے بڑا افسوس ہوتا اپنی قوم پر، کیا کر لیا تم نے، میری قوم تو نے کیا کر لیا۔ تم کہتے ہو میں بڑا بزی ہوں مولانا، تو کوئی بزی نہیں ہے، خالی گال بجا رہا ہے۔ تو بزی نہیں ہے، تیری کیا ہے، کیا تیرے پاس تو بزی ہے، کیا ہے تیرے پاس تو بزی ہے؟ جو تم سے کہے نا میں بزی ہوں، اس سے پوچھو تیرے پاس ہے کیا، تو بزی ہے، یہ تو بتا دے۔ نہ مال نہ امال، اللہ 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 اللہ، کیا کچھ بھی تو نہیں ہے یار، اور میں بزی ہوں، نہ مال نہ نامہ اعمال، کچھ نہیں، بزی ہوں میں، خالی گال بجا رہا۔ سن، اورنگزیب نے 50 سال بھارت میں حکومت کی، 50 سال تک وہ بادشاہ رہا، عظیم حکمراں رہا، اور اس کی بادشاہت اکھنڈ بھارت پر تھی۔ جی جی جی، جو کئی ملک اور ملائے جائیں تب بھارت بنتا ہے۔ آج کا جو بھارت ہے اور اس وقت کے بھارت میں فرق تھا، کئی ملک اور اسی دیش کا حصہ ہوا کرتے تھے، اور اس وقت کوئی ٹرین اور پلین کا انتظام نہیں تھا بھاگ دوڑنے کے لیے، مگر خدا کی قسم ایک وقت کی نماز ایسی نہیں تھی جو اورنگزیب کی قضا ہو گئی ہو۔ کتنا بزی ہو گیا یار وہ۔ آج تو سارا سسٹم، سارا کام آن لائن ہے،
اس زمانے میں نہ تو سسٹم کوئی آن لائن تھا نہ کام آن لائن تھا. یار وہ کتنا بزی ہوگا، مگر رب کعبہ کی قسم اس نے کبھی نماز نہیں چھوڑی. ہماری کیا زندگیاں یار، بتاؤ کیا کر رہا ہو تم؟ آج کیا کیا ہم نے، کیا کر لیا؟ آج فلسطین میں تمہارے بچے ایک ایک لقمے کو ترس رہے ہیں. کیا اتنا بھی نہیں کر سکتے ان کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کر دو؟ دعا تو تب کرو گے نا تب مسجد جاؤ گے، یا اللہ مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھو گے؟ گھر میں بھی تو نماز پڑھی جا سکتی ہے، گھر پڑھ لے، مگر نہیں پڑھتا. میرے بھائی کم سے کم اپنے مظلوموں کے لیے دعا کر. لیکن ہمیں تو اتنی بھی فرصت نہیں، ہمیں تو موبائلوں سے فرصت نہیں، ہمیں تو گیموں سے فرصت نہیں، ہمیں تو فلموں سے فرصت نہیں، ہمیں تو کامیڈیوں سے فرصت نہیں، ہمیں تو دنیا کے خرافاتوں سے فرصت نہیں، ہمیں تو دوسروں کی چگلی سے فرصت نہیں، بہتان تراشیوں سے فرصت نہیں، ہمیں تو بے حیائی سے فرصت نہیں، ہمیں تو ناچ گانوں سے فرصت نہیں، ہمیں تو دنیا داری سے فرصت نہیں. مجھے بتاؤ تو تم کدھر جا رہے ہو؟ ارے کم سے کم اتنا تو ہوگا، اپنے بھائیوں کی خبر تو لو، حال کیا ہے؟ کچھ نہیں کر سکتے، اتنا تو کر سکتے میرے مولا، میں کسی قابل تو نہیں مگر اس چوٹی کے قابل تو ہوں جو ایک چھوٹا سا شکر کا دانہ اٹھاتی ہے اور اپنے سوراخ تک لے جاتی ہے، اپنے گھر تک لے جاتی ہے. مولا میں کسی قابل تو نہیں ہوں مگر میری زبان سے نکلے ہوئے دعا کے جملے مظلوم مسلمانوں کے لیے قبول فرما لے. میرے مولا جو فاقے سے مر رہے ہیں، میرے مولا جو فاقے سے جاں بحق ہو رہے ہیں، یا اللہ ان کے لیے کوئی مسیحا پیدا فرما دے. بے شک دعا ہو جاتی. جی جی تھوڑا سا واپسی بڑھائیے اپنے صاحب، واپسی بڑھائیے، ریپیٹ بڑھائیے. واپسی بہت ہلکی دے رہا ہے، بڑھا کے رکھیے واپسی کالم کی، اور اس کا بیس کم کیجیے اور واپسی بڑھا کر رکھیے. میں شروع کر رہا ہوں اور آپ سنیں محبت کے ساتھ. نیند تو نہیں آ رہی؟ اللہ لوگوں حالات بڑے خراب ہیں. معلوم ہے آپ کو غزہ میں، فلسطین میں کئی سو لوگ فاقے سے آج بھی مر رہے ہیں، کئی سو لوگ. آج ہمارے گھروں میں اللہ نے طرح طرح کے کھانے دیے ہیں. آج پروردگار نے ہمارے دسترخوان پر کئی طرح کے سالن ہیں عطا فرمائے کہ شکر نہیں بنتا ہم پر کہ اس رب کا شکر ادا کریں. پروردگار غزہ کے بھی تیرے بندے اور بندیاں ہیں جن کے بچے مٹی کھانے پہ مجبور ہیں، جن کو پتے کھانا بھی میسر نہیں، اس لیے کہ وہاں تو درخت بھی نہیں اس طرح سے جس طرح سے درخت تمہارے جنگلوں اور صحراؤں میں ہے. پروردگار ان کے بچوں کو تو درختوں کے پتے بھی میسر نہیں، مٹیاں کھا رہے ہیں، بھوک سے مر رہے ہیں. ہمارے دسترخوان پہ کئی کئی طرح کا کھانا میسر ہے. مولا تیرا شکر ہے کہ تمہارے اوپر شکر نہیں بنتا تو تمہاری روح بولے گی، تیرا دل بولے گا، تیرا دماغ بولے گا، تیرا اگر ذرہ برابر بھی زندہ ضمیر ہے تو بولے گا ہاں ہاں مولانا شکر بنتا ہے. میرے لیے ناشتہ الگ ہے، دوپہر کا لنچ الگ ہے، شام کا کھانا الگ ہے. یہ تو رب کا کرم ہے کہ کئی کئی طرح کے کھانے موجود ہیں. آئے غزہ کے لوگوں کو بچوں کو دودھ تک میسر نہیں، ایک سوکھا ٹکڑا تک میسر نہیں، تو گلفام پوچھے گا کہ اس اللہ کی نعمت پر تجھے شکر نہیں بنتا؟ تو جواب دے گا ہاں ہاں شکر بنتا ہے. تو میرے کا ادا کیا بنتا ہے، ادا کیا تو جواب نہیں ہوگا ہمارے پاس. صرف بنتا ہے لیکن ادا نہیں کیا. رزق خدا کھایا کیا، شکر خدا. اللہ لوگوں ذرا ایک بات تو بتاؤ، اگر قیامت کے دن ہم سے یہ پوچھ لیا گیا کہ تیرے دسترخوان پہ جو میں نے نعمتیں دی تھی کیا تو نے اس کا شکر ادا کیا، تو کیا جواب دیں گے آپ؟ مجھے ذرا بتاؤ کیا جواب دیں گے؟ کوئی جواب نہیں ہوگا ہمارے پاس.
ساری چیزیں تو چھوڑ دو، ایک وقت کا جو اس رب نے کھانا عطا کیا نا، خدا کی قسم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ بے شک لوگوں بڑا قحط ہے فلسطین و غازہ میں، 15-16 ملکوں نے ایک تنظیم بنائی جس کو فوٹیلا سمود کے نام سے یاد کیا جا رہا ہے، اور انہوں نے تقریباً 100 جہاز تیار کیے۔ فوٹیلا سمود ایک تنظیم وجود میں آئی جس میں 15 سے 16 ملک شامل ہیں، اور انہوں نے 100 کشتیاں تیار کی، 100 جہاز تیار کیے۔ ان 100 کشتیوں میں، 100 جہازوں میں انہوں نے کھانے اور پینے کے ساز و سامان جمع کیے، پینے کا صاف پانی جمع کیا، اور کہا چلو اٹھو، اپنے آپ اٹھو اور چلو غازہ کے لوگوں کی مدد کریں گے، غازہ کے بھوکوں کو کھانا کھلا کے آئیں گے، غازہ کے پیاسوں کو پانی پلا کے آئیں گے۔ اس ٹیم کے اندر ڈاکٹر بھی تھے، چلو ان کا علاج بھی کریں گے۔ اس کے اندر دوائیاں بھی رکھی گئی، چلو ان کو دوائیاں بھی دی جائیں گی۔ بہت سے لوگ مرضوں سے مر رہے ہیں، بہت سے فاقے سے مر رہے ہیں، بہت سے پیاس سے مر رہے ہیں۔ یہ 100 کشتیوں پر مشتمل فوٹیلا سمود کا قافلہ نکلا جو 20 دن تک سفر کرتا رہا، اور آج میں تمہیں بتا دوں شاید تمہاری غیرت کچھ جاگ جائے۔ اس 100 کشتیوں میں سوار جو لوگ تھے صرف 30% مسلمان ہیں، 70% غیر مسلم۔ اللہ اللہ اللہ، انسانیت تو ایک چیز ہے نا یار، اللہ اللہ، مذہب اپنی جگہ ہے لیکن انسانیت تو اپنی جگہ ہے نا یار۔ مذہب سے کیا ہوتا ہے؟ قرآن نے تو صاف کہہ دیا نا، لکم دینکم ولی دین، بھائی اپنا اپنا مذہب سب کو مبارک، ہمارا ہمیں آپ کا، لیکن اگر کوئی بھوکا ہے، مذہب چاہے اس کا کچھ بھی ہے تو اسے کھانا کھلا دے، یہ اسلام بھی کہتا ہے۔ بے شک بے شک، کوئی بھی ہے بھوکا ہے، جو انسانیت والے لوگ تھے دنیا بھر سے اٹھے۔ اس فوٹیلا سمود قافلے میں 70% غیر مسلم لوگ ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ یوٹیوب پہ گوگل پہ سرچ کر کے دیکھ لیں، آپ 30% مسلمان ہیں۔ آپ کہو کہ پھر غیر مسلم کیوں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا وہ مرتی ہوئی انسانیت کو نہیں دیکھ سکتے۔ ہائے ہائے ہائے، انسان وہ ہے جس کے اندر انسانیت ہے، جی جی جی، مانو وہ ہے جس کے اندر مانوتا ہو۔ اسی لیے نبی نے نبی ہوں میں یہ 40 سال کے بعد کہا۔ جی، نبی نے میں نبی ہوں یہ کتنے سال کے بعد کہا؟ ذرا زور سے بولو۔ تو 40 سال کے بعد کیوں کہا بھائی؟ یہ 10 سال کے بعد کیوں نہیں کہا؟ جی، یہ جب بولنا آپ نے شروع کیا تھا تبھی کیوں نہیں کہا؟ تو جواب ملا، گلفام دین کی بات بعد میں ہوگی، مانوتا کی بات پہلے ہوگی۔ واہ واہ واہ، 40 سال تک مصطفیٰ کیا کر رہے تھے، کیوں نہیں بولے؟ جواب ملا، میں 40 سال تک مانوتا کی بات کر رہا تھا۔ ذرا بول دو یار سبحان اللہ۔ میں 40 سال تک انسانیت کی بات کر رہا تھا، میں 40 سال تک مانوتا کی بات کر رہا تھا۔ جب سب مکہ والوں کو یقین ہو گیا سب سے زیادہ مانوتا اگر کسی کے اندر ہے تو عبداللہ کے بیٹے محمد کے اندر ہے، سب سے بڑی انسانیت اگر کسی کے اندر ہے تو آمنہ کے لال محمد کے اندر ہے۔ جب سارے مکہ والوں نے میری انسانیت کا لوہا مان لیا، میری مانوتا کا لوہا مان لیا، تو اب 40 سال کے بعد مذہب کی بات میں نے کی ہے۔ جس کے اندر مانوتا نہیں ہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا نہیں ہو سکتا۔ کان کھول کر کے سن لیں، یہ جملہ میں پوری دنیا میں کہیں کھڑے ہو کے کہہ سکتا ہوں۔ مجھ سے عدالت میں کھڑے ہو کے کہلوا لو، کورٹ میں کھڑے ہو کے کہلوا لو، جج کے سامنے، کسی کے سامنے بھی، جس کے اندر انسانیت نہیں ہے وہ کسی مذہب کا ماننے والا نہیں ہو سکتا۔ ہر مذہب میں انسانیت ہے۔ تو مسلمان تو نے تو اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جس نے جانوروں پہ بھی رحم کیا، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، جس نبی نے جانوروں پہ بھی رحم کیا ہے، نواز نواز، جس نے پرندوں پہ بھی رحم کیا ہے۔ مجھے بتاؤ ہم جہاں کدھر رہے ہیں؟
سنیں اب میری تقریر شروع ہو گئی ہے اور انشاءاللہ مزہ آئے گا اور جھومیں گے آپ اور مولانا حشمتی صاحب کو دعائیں دیں گے آپ دعائیں دیں گے بہت کچھ لے کے بیٹھا ہوں میں ہاں میں بہت کچھ لے کے اپنے استادوں سے دریا پی کے بیٹھا ہوں الحمدللہ واہ 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 آپ سننے کا ذرا کاسا اپنا آگے بڑھائیں اپنا دامن آپ ذرا تھوڑا سا پھیلائیں تب ملے گا دامن نہیں پھیلائیں گے کچھ نہیں ملے گا بارش پڑتی ہے پتھروں کو کچھ نہیں ملتا بارش ایک ہفتہ بھی پڑے گی پتھر کو توڑ کے دیکھو گی تو سوکھا نکلے گا جو ہموار زمین دامن پھیلا کے بیٹھی ہوتی ہے بارش برستی ہے اس کے قطروں کو اپنے دامن میں سمیٹتی ہے پتھروں سے کچھ نہیں اگتا زمین سے سنبل و لالا اگتا ہے سنبل و لالا زمین سے تو اگتا ہم نے پتھروں میں کبھی اگتا نہیں دیکھا ہم نے پتھر سے تو کانٹے بھی اگتے نہیں دیکھے لا 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 آپ نے دیکھی پتھر میں کانٹے کا پھر ہم نے دیکھا ہی ہم نے پتھر میں پھول تو پھول کانٹے بھی نہیں دیکھے اللہ 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 ہے نا کانٹے بھی اسی زمین کو میسر ہے میرا بولا ہے سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اسی زمین کو میسر ہے بے شک کانٹے پیدا کرنے کے لیے بھی جگر و گردہ چاہیے وہ زمین کے پاس ہے پتھر تیرے پاس وہ بھی نہیں اللہ اللہ یار وہ مسلمان کیا وہ مانو کیا کہ جس کا دل پسیجے نہیں جس کے دل میں رحم نہیں جس کے دل میں مانوتا نہیں جس کے دل میں انسانیت نہیں پتھر ہے پتھر پتھر ہے کچھ نہیں دے سکتا وہ بھلائی تو دور کی بات ہے وہ کچھ نہیں دے سکتا اللہ اللہ واہ وہ خود کا بھی نہیں ہے تیرا کیا ہوگا اللہ جس کے اندر مانوتا نہیں وہ اپنے آپ کا بھی نہیں وہ اپنے آپ کا بھی نہیں جلسہ میں آنے والوں نبی کی 63 سالہ ظاہری زندگی ہے زندگی کے 2 حصے مانوتا پہ کام کرتے رہے زندگی کا ایک حصہ صرف دین پہ کام کیا جی جی بے شک آپ ذرا سمجھے یار یہ کوٹ کرنے کی بات ہے ارے 63 کا لگ بھگ 2 حصہ نکل گیا 40 یار لگ بھگ وہ 3 سال اگر اوپر کے چھوڑ دو تو میری بات غلط تو نہیں ہے نا 2 حصے نبی نے مانوتا پہ کام کیا اور زندگی کا ایک حصہ دین پہ کام کیا جی اچھا ایک بات اور بتاؤں میں آپ کو سچائی کے ساتھ اگر تھوڑے دن بھی کام کیا جائے تو وہ زیادہ پہ بھاری ہو جاتا واہ واہ جھوٹا آدمی پورے گاؤں میں 1 ہفتے تک اعلان کرتا پھر ایک آدمی بھروسہ نہیں کرے گا جھوٹا ہے جی جی جھوٹا ہے سچا آدمی خالی کونے میں بیٹھ کے اعلان کر دے پورے گاؤں میں آگ کی طرح پھیل جائے گا فلاں نے ایسا کہہ دیا کہہ دو یار سبحان اللہ سبحان اللہ اس لیے کہ جھوٹا کتنا بھی کہتا رہے کہ بیسر پور میں آگ لگ گئی شاہجہان پور میں آگ لگ گئی بریلی میں آگ لگ گئی مگر جھوٹے کی بات پہ کوئی تسلیم نہیں کرے گا جھوٹے کی بات پہ کوئی یقین نہیں کرے گا یہ تو پکتا رہتا یہ تو بکوازی کرتا رہتا یہ تو پھینکتا رہتا یہ تو بہت بڑا پھینکو ہے بات ہے کہ نہیں جی جی اب کوئی پھینکو آدمی پھینکنے والا اگر کوئی اعلان کر دے کہ میں تمہیں یہ چیز دوں گا تو آدمی یقین نہیں کرے گا یہ تو پھینکو ہے جی جی میری بات غلط نہیں ہے لیکن سچا آدمی اگر کونے میں بیٹھ کے کہہ دے تو آگ کی طرح پھیل جائے گا ایسا ہونا ہے سمجھنا مکہ میں ایک نبی کا دشمن ہے نام ابو لہب ہے نبی کا دل دکھا دیا نبی کا دل ٹکڑے ٹکڑے کر دیا میرے نبی نے فرما دیا ابو لہب اللہ تیرے بیٹے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا ذرا زور سے بولو ذرا زور سے کون نبی کا دشمن ہے ابو لہب کون نبی کا ذاتی دشمن پکا دشمن کٹر دشمن ایسا دشمن جو گالیاں بھی بکتا ہے نبی کو پتھر بھی مارتا نبی کو تکلیفیں بھی دیتا ہے جس کی مذمت میں قرآن میں مکمل ایک سورت نازل ہو تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب پوری سورت نازل ہو جلسے میں آنے والوں ذرا غور کرنا وہ ابو لہب جس کی مذمت
मजम्मत कुरान कर रहा है, वो अबू लहब जिसकी मजम्मत दुनिया का हर एक मुसलमान कर रहा, वो अबू लहब जिसकी मजम्मत अल्लाह कर रहा। जलसे में आने वाले जरा गौर करो, मुस्तफा का दुश्मन मानता नहीं, पूरे मक्का में कहता है मोहम्मद जादूगर है, पूरे मक्का में कहता है मोहम्मद जादूगर है, पूरे मक्का में कहता है माज़अल्लाह मोहम्मद पागल और दीवाने है, पूरे मक्का में नबी की बुराई करता है। मगर जब मुस्तफा को ज्यादा सताया, नबी के दिल को तकलीफ हुई, मेरे नबी की जबान से निकल गया अबू लहब अल्लाह तेरे बेटे को टुकड़े टुकड़े कर देगा, अल्लाह तेरे दिल को टुकड़े टुकड़े कर देगा। अबू लहब का इतना सुनना था, अपने बेटे की सिक्योरिटी बढ़ा दी। इतना सुनना था, अरे यार आनंद वो भी तकरीर सुनना रहा, मत उस पर सुनना शुरू करो, बैठे रहो बैठो, अरे बारे बैठ जाओ यार, काहे डंडे लेके आ रहे हो, बैठ बैठ। कभी कभी अल्लाह की मखलूक कई शक्लों में आती है। हाँ, ये भी तो अल्लाह की मखलूक है, तुम्हें सताए तो कुछ कहना, बाकी अगर इधर उधर घूम रहा तो घूम रहा, तो कोई टेंशन नहीं। बात समझ में आ रही है? अबू लहब ने क्या किया, भूल गए हैं? अपने बेटे की सिक्योरिटी बढ़ा दी जब नबी ने कहा जी। हाँ, आपकी कैसेट हैंग चल रही है, पीछे चल रही है, लाइव चलाओ लाइव। सिक्योरिटी बढ़ा दी, क्या कर दी, बढ़ा दी। बेटा परेशान, किसी को सिक्योरिटी भी कोई अच्छी जिंदगी थोड़ी है। ये जो 20-20, 25-25 सिक्योरिटी वाले सुनने, तुम सोचते हो कि क्या जिंदगी है, मजे आ रहे, मजे नहीं आ रहे, परेशान है। अपनी मर्जी से जा नहीं सकता, अपनी मर्जी से आ नहीं सकता। तुम आजाद हो, आजाद, जहां दिल चाहे वहां जाओ, जहां दिल चाहे वहां आओ। सिक्योरिटी का मामला सिक्योरिटी के ऊपर होता है, वो जैसे चाहेगा, जिस रास्ते से लेके जाना चाहेगी उस रास्ते से जाओगे। जी जी जी। और तुम्हारा दिल कर रहा वहां जाना, मुझे तो आराम से घूम रहे हो, शेर बने हुए, तो जिंदगी यही बढ़िया जो शेर बन के घूम रहे हो। समझ रहे हैं आप? परेशान यार, अबू लहब का बेटा, बड़ा मामला, हर जगह पाबंदी लगा दी। तो इसलिए एक काफले के साथ अबू लहब का बेटा जाने लगा, जो काफला तिजारत की गरज से मक्का से बाहर जा रहा था। अबू लहब का बेटा जाने लगा, अबू लहब ने मना किया, ना तू नहीं जाएगा। कहा बाप मुझे मना क्यों करता है? कहा तुझे पता नहीं है आज कल तेरे पर खतरा मंडराला। कहा किस लिए? कहा मोहम्मद ने नहीं कह दिया कि अल्लाह तेरे बेटे के टुकड़े टुकड़े कर देगा, इसलिए मैं तुझे नहीं जाने दूंगा, मैं हिफाजती इक़दाम कर रहा हूँ, तुझे बाहर नहीं जाने दूंगा, तेरे पर खतरा। तो अपने बाप अबू लहब को एक तरफ ले गया, और ले जाने के बाद बोला बाप एक बात कह दे, या तो ये बता मोहम्मद झूठे हैं तो टेंशन मत ले, वो अगर कह रहे तो कहने दे। क्या बात यार, तू कहता मोहम्मद झूठे हैं तो फिर कहने दे, झूठा आदमी जो कुछ भी कहे उस पर क्या परेशान होना है। और अगर मोहम्मद सच्चे हैं तो मान क्यों नहीं लेता? नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, अज़मते शहादत मुस्तफा, नारे हैदरी। तो कहता झूठे हैं तो झूठे हैं तो टेंशन नहीं, झूठा तो भी कह दे। और अगर सच्चे हैं तो फिर मुखालफत क्यों, मान क्यों नहीं लेता? अबू लहब कहने लगा सुन, सही बात तो ये है मोहम्मद ही सच्चे हैं, मोहम्मद ही सच्चे हैं, तो कहा फिर मान क्यों नहीं लेता? कहा इस हसद को कहाँ डालें, बात ये लगी है कि ये ओहदा हमें मिलना चाहिए था। और एक जुमला सुन लें आप, और ये इसको गांठ में बांध लेना जी। और किसी के पास सादा कागज हो तो उस पर लिख लियो, स्टाम्प पेपर तो मिलना मुश्किल है, मगर लिख लियो। और बुजुर्ग लोग अपनी गांठ बांध ले, इस जुमला मैं अब कह के जा रहा हूँ, और ये जुमला इतना कीमती कह के जा रहा हूँ कि तुम्हारी पूरी जिंदगी में 1 करोड़ की भी प्रॉपर्टी है तो उसकी भी इतनी कीमत नहीं जो अब मैं ये जुमला कह के जा रहा हूँ। आप कहोगे कौन सा जुमला सुन रहे हैं आप? अबू लहब ने कहा बात सही तो ये है, सच्चे मोहम्मद ही, तभी तो टेंशन में पड़ गया इनके कहने से।
ٹینشن میں تبھی تو پڑا ہوا ہوں چونکہ یہ سچے جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. انہوں نے کہہ دیا کہ تیرے ٹکڑے ٹکڑے اللہ کرے. میں ڈر رہا ہوں کہ کب تیرے ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جائیں. تو کافر باپ مان کیوں نہیں لیتا؟ تو کہنے لگا اس حسد کی آگ کو کہاں ڈالوں؟ جس سینے میں لگی ہے یہ عہدہ اپنے کو ہونا تھا. اب جو جملہ کہنے جا رہا ہوں کروڑوں روپے کا وہ جملہ سنیں. ایک ہے حاسد ایک ہے دشمن. جی کون ہے؟ ایک ہے حاسد. اور دشمن میں فرق یہ ہے کہ دشمن کتنا بھی سخت ہو کتنا بھی بڑا ہو لیکن دشمن کبھی نہ کبھی تمہارا دوست بن سکتا ہے مگر حاسد تمہارا کبھی دوست نہیں بن سکتا. یا رسول اللہ یا رسول اللہ یہ بات پیچھے والوں کے سمجھ میں نہیں آئی. اتنی قیمتی بات تھی. یہ گانٹھ میں مان لو نسلوں کو بتا کے جانا. کوئی اگر تمہارا حاسد ہے تو پھر اس کو منانے کے چکر میں پڑھنا وہ مانے گا ہی نہیں. وہ نہیں مانے گا. اس لیے کہ دشمن جو دشمنی کرتا ہے وہ کسی چیز کو لے کر دشمنی کرتا ہے. ٹھیک ہے؟ وہ اس چیز کی اسے تکلیف ہے. وہ اس کو ایک چیز کی تکلیف ہے اسی کو لے کر دشمنی ہے. تم نے کسی کو گالی بک دی گالی کی وجہ سے دشمنی ہے. تم نے کسی کو تھپڑ مار دیا تھپڑ کی وجہ سے دشمنی ہے. کسی کو لاٹھی مار دی لاٹھی کی وجہ سے دشمنی ہے. کسی کو گولی مار دی گولی کی وجہ سے دشمنی ہے. کسی کی زمین مار لی زمین کی وجہ سے دشمنی ہے. سنو یہ دشمنی گالی بکی معافی مانگ لے وہ تکلیف ختم ہو گئی دوست ہو جائے گا. کسی کو تھپڑ مارا معافی مانگ لے تکلیف ختم ہو گئی لیکن وہ تمہارا دوست ہو جائے گا. لیکن جو حاسد ہے رات دن جل رہا ہے. ایسی کوئی کریم ہی نہیں جو جلن کو مٹا سکے. جل رہا راتوں دن جل رہا. تو جب جلن بڑھتی رہے گی تو ظاہر سی بات ہے مجھے بتائیں پھر کہاں سے محبت پیدا ہوگی؟ مکہ میں کچھ لوگوں نے نبی پہ ایمان لائے کچھ لوگ ایمان نہ لائے. اور سنو مخالف تو عمر بھی ہے مخالف تو حضرت ابو سفیان بھی ہے مخالف تو حضرت خالد ابن ولید بھی ہے. خالد ابن ولید ایمان لے آئے عمر ابن خطاب ایمان لے آئے حضرت ابو سفیان ایمان لے آئے اکرمہ ایمان لے آئے. کیوں؟ اس لیے کہ اکرمہ دشمن ہے اس لیے ایمان لے آئے دوست بن گئے. خالد ابن ولید دشمن تھے یہ دوست بن گئے ایمان لے آئے. عمر ابن خطاب دشمن تھے دوست بن گئے ایمان لے آئے. ابو لہب حاسد تھا ابو جہل حاسد تھا اس لیے ایمان نہ لا سکا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیت. سرکار کی آمد مختار کی آمد سردار کی آمد مصلح قوم و ملت علامہ مفتی گلفام رضا رامپوری. ابو لہب نے کہا یہ سچے ہی تو ہیں تبھی تو ڈر رہا ہوں. یہ سچے ہی تو ہیں. 40 سال تک نبی نے یہی اعتماد بحال کیا تھا مکہ کے اندر کہ میں سچا ہوں. جی میں رائٹ ہوں. جی یہی تو اعتماد حاصل کیا تھا میرے نبی نے. پڑھو تو نبی کو پڑھو تو مصطفیٰ کو پڑھو تو پروفیٹ محمد کو. کہا میں نے اپنی پوری زندگی میں محمد کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا. ڈر تو اسی بات کا نہیں ماننے وہ حسد والا مسئلہ ہے. اچھا کیا آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ابو جہل کو نہیں پتا تھا یہ نبی ہے؟ پکا پتا. کیا ابو لہب کو نہیں پتا تھا؟ پکا پتا. نبی ہیں پکا پتا تھا یہی ہے. جی بالکل پکا پتا. اگر پتا نہ ہوتا تو ابو جہل کنکری نہیں لاتا مٹھیوں میں. لایا تھا. نبی ہو تو بتاؤ
اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو جہل کو بھی یقین تھا کہ جو نبی ہوگا وہ مٹھی کی چیز بھی بتائے گا. یہی تو لایا تھا نا, ہے نا, اسے پتا نبی کا امتحان کیسے ہوتا ہے تو لایا تھا. کہنے لگا مٹھی میں کیا میری, کیوں لایا بھائی تو اس کی جہالت کہے گی ارے بھائی میں ٹیسٹ کرنے کے لیے لایا کہ یہ نبی ہے تو نہیں ہے, تو جو مٹھی کے اندر ہے وہ دکھ تو رہا نہیں ہے, وہ دکھ تو رہ نہیں ہے, اندر ہے. جو اندر کی بات بتا دے وہ نبی ہوتا ہے, جو چھپی ہوئی بات بتائے وہ نبی ہوتا ہے. کل کے ابو جہل کو پتا تھا جو چھپی ہوئی بات بتائے وہی نبی ہوتا ہے. آج کے اس ملا جی کو پتا نہیں, کہہ رہا نبی کو پیٹھ کے پیچھے کی خبر نہیں. اللہ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ وصیت, عشق محبت, عشق محبت. یار اس بات میں تو یہ آج کا دو کوڑی کا ملا جی ابو جہل سے بھی بڑھ گیا بھائی. اللہ عباس مٹھی میں لایا کنکری, کیوں لایا بھائی؟ نے کہا یوں لایا جو چھپی ہوئی چیز کو بتائے وہ نبی ہے. اور یہ کیا کہہ رہا, نبی پیٹھ کے پیچھے کی نہیں بتاتے. میں نے کہا بے وقوف, وہ ابو جہل کی مٹھی کا بھی بتاتے ہیں. پیٹھ کا پیچھے کا تو بات کر رہا, میں مٹھی کی بات کر رہا ہوں. اللہ تو ابو جہل کو بھی پتا تھا یہ نبی ہیں. وہ حسد تو حاسد جو ہو تو سمجھ لینا یہ اپنا ہونا نہیں ہے, بس ہوشیار, یہ اپنا ہونا نہیں ہے, دشمن دوست بن سکتا ہے. ابو لہب پریشان, سیکیورٹی بڑھا دی, کہا میں جا کر رہوں گا. ابو لہب نے کہا میں جا کر رہوں گا. قافلے میں جانے کے لیے باپ کو راضی کر لیا. ابو لہب نے کہا اچھا جا, اپنی حفاظت کرنا. قافلے والوں سے کہہ دیا ذرا میرے بیٹے کا خیال رکھنا, میرے بیٹے پہ خطرہ منڈلا رہے ہیں. اس کی بھوشیواڑی کر دی آمینہ کے لال نے. اس ملا جی کو پتہ ہے نہیں, نبی کو پتا کل کیا ہونے والا, نبی کو پتا ہے اس کے بیٹے کے ساتھ کیا ہونے والا. کہہ دیا نا, جی جی کہہ دیا نا. ہائے ہائے, قافلے والوں نے کہا تو ٹینشن نہ لے, تو کعبے کا کیشیئر ہے. ابو لہب کعبے کا خزانچی تھا بھائی. کعبے کی گلک کس کے ہاتھ میں تھی؟ کوئی چھوٹا موٹا آدمی نہیں تھا. چہرے پہ شرارے مارتے تھے, بڑے سرداروں میں گنا جاتا تھا بھائی. کعبے کی کیشیئر تھا بھائی, خزانچی تھا. بڑے ناموں میں اس کا ایک نام تھا مکہ کے سرداروں میں. ابو لہب ٹینشن نہ لے, ہاں ٹھیک بول رہا, ہم تیرے بیٹے کی خوب حفاظت کریں گے. جب جانے لگے کرو حفاظت. جسے اللہ مارے اسے کون بچائے, جسے اللہ بچائے اسے کون مارے. جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے, اور جسے اللہ ہی مارے اسے کون بچائے. بچا سکتا؟ ارے بولو, نہیں بچا سکتا. ابو لہب کا بیٹا جب قافلے کے ساتھ نکلا, چلتے چلتے سفر ہو رہا ہے, پورے دن کا سفر ہوا, شام ہوئی, رات ہوئی, کھانا کھایا, رات ہوئی, سب پورے قافلے نے کھانا کھایا, پڑاؤ کر لیا. لوگوں ذرا غور کرو, صحرا ہے, جنگل ہے, جنگلوں میں پڑاؤ کر لیا, بیابا میں پڑاؤ کر لیا. قافلے کے سردار نے کہا ابو لہب کے لڑکے کو اپنے اندر لے لو. پورا قافلہ چاروں طرف سوئے گا, لیکن ابو لہب کا لڑکا بیچ میں سوئے گا. جلسے میں آنے والوں ذرا غور کرو, ابو لہب کے لڑکے کو اونچی جگہ پر قافلے کے بیچوں بیچ سلا دیا تاکہ اسے کوئی خطرہ لائق نہ ہو. چاروں طرف سے قافلہ کے لوگ سو گئے. لوگوں جب صاحب قافلہ کے لوگوں پہ نیند طاری ہو گئی, آدھی رات ہوئی, سناٹا چھایا. جنگل سے شیر نکلا, سوتے ہوئے لوگوں کے پاس آیا. سونگا چھوڑ دیا, سونگا چھوڑ دیا. یہ نہیں ہے جسے نبی نے کہا ہے. اندر جانے لگا, سونگا چھوڑ دیا. یہ نہیں ہے
सूंगा छोड़ दिया। जंगल का शेर एक एक को सूंघ रहा छोड़ रहा, एक एक को सूंघ रहा छोड़ रहा। अब ये है कि जो काफले के बीचों बीच उसको सुलाया था, ऊंची जगह पे सुलाया था, छलांग लगा के ये जंगल का शेर वही पहुंचा। इसे भी पुआ रही थी दुश्मने रसूल का खून कहाँ है, इसे पुआ रही थी और पहुंचा और पलक झपकने से पहले उसकी गर्दन में वार किया और जंगल के दरिंदे ने मिनटों लगे थे कि फाड़ के उसका कीमा बना दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इल्मे गैबे मुस्तफा, मोजिज़ाते मुस्तफा, इरशादाते मुस्तफा, नारे हैदरी। वाह अल्लाह। तो यकीन सबको था कि मोहम्मद सच है, सब जानते थे ये सच है। और नबी ने 40 साल सच्चाई पर ही काम किया। मेरे नबी ने एक दिन सहाबा से पूछा, मेरे सहाबा अगर मैं कहूँ ये जो सामने पहाड़ है इसके पीछे बहुत बड़ा लश्कर है तो क्या मानोगे? अर्ज किया रसूलुल्लाह, जब आपके कहने से खुदा को खुदा मान लिया तो जो आप कहें वो मानेंगे। अगर आप कहें कि इसके पीछे बड़ा लश्कर है, हमने नहीं देखा, हम मान लेंगे। यही तो ईमान है, इसी का नाम तो यकीन है। तुमने कितना एतमाद हासिल किया मुझे बताओ। वही तो मैं कह रहा था कि मेरे नबी ने दुनिया को बताया मानवता सबसे पहली चीज है। मेरे नबी ने फरमाया इंसानियत सबसे पहली चीज है। मेरे नबी ने मानवता का बेहतरीन पाठ पढ़ाया दुनिया को, इंसानियत का बेहतरीन दर्स दिया मेरे नबी ने। मैं जो कह रहा था कि जो वो फोर्टीला समूह ग्रुप जा रहा था 100 कश्तियां लेकर गाजा और फिलिस्तीन के भूखे लोगों की मदद करने के लिए 20 दिन का सफर करने के बाद जब गाजा के साहिलों पे वो पहुंचा तो जालिम इजराइल ने, उस बदबख्त ने, मालूम है उनको अरेस्ट कर लिया, सबको कैदी बना लिया। कितनी बड़ी दरिंदगी है। अब मैं कहता हूं जो इस्लाम के ऊपर उंगली उठाते हैं, पढ़े इजराइल की बर्बरियात, पढ़े फिरौनियात, पढ़े इजराइल की नमरूदियात। मैं नहीं, हर मजहब का आदमी कह रहा है यार भूखे हैं इन्हें खाना तो खिलाओ। तुम अच्छा एक बात बताओ, जिसे जेल में डाल दिया जाता तो क्या उसे खाना नहीं दिया जाता? खाना उसे भी दिया जाता। जी जी जी। अगर किसी ने मर्डर कर दिया और हिंदुस्तान का कानून उसको 20 साल की सजा सुनाए तो जेल में जाके खाना पानी उसे भी मिलता है। तो अगर मैं मानता हूं, अगर एक बार दुनिया वाले मान भी लें कि फिलिस्तीन के लोग मुजरिम हैं, तो लेकिन खाने के तो हकदार फिर भी हैं ना यार। अगर मुजरिम हैं, खाने के हकदार तो फिर भी हैं ना। लेकिन यार ये हक भी छीन लिया गया। कितना बड़ा मानवता का कत्ल है, कितना बड़ा इंसानियत का खून है, जो आज पूरी दुनिया खामोश बनकर तमाशा देख रही है। और सिर्फ तुम्हारा तमाशा देख रही है, इसलिए तुम्हारा तमाशा देखा जा रहा है कि तुमने मुस्तफा की चौखट को जो छोड़ दिया है। मुस्तफा की चौखट को छोड़ के आज तक कामयाब कौन बना है? मुस्तफा की चौखट को छोड़ के मुझे बताओ कामयाबी किसके हिस्से में आई है? मुसलमानों, पूरी दुनिया तुम्हारा तमाशा देख रही है। सिर्फ वजह यह है मुस्तफा की चौखट को छोड़ के बैठे हो। एक बार मुस्तफा की चौखट को पकड़ के देखो, दुनिया तमाशा ना देखेगी बल्कि फिर दुनिया तुम्हारी कामयाबी का तमाशा देखेगी। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तमाशे दोनों होते हैं, बर्बादी का भी और कामयाबी का भी। जी जी जी। दुनिया आज बर्बादी का तमाशा देख रही है, लेकिन मोहम्मद की चौखट पे आके देखो, फिर तमाशा बर्बादी का नहीं होगा, खुदा की कसम फिर तमाशा कामयाबी का होगा। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। बड़ा
अच्छा आप सुन रहे हैं, बड़ा कामयाब ये आज का प्रोग्राम चल रहा है। आपकी तादाद कम है लेकिन गुलफाम रजा को अल्हम्दुलिल्लाह बोलने में बहुत अच्छा लग रहा है और मैं बहुत दिल के साथ बोल रहा हूँ। अब जरा मोहब्बत के साथ बोलते रहे और मेरा साथ देते रहे। खुदा की कसम ये जलसा आपको परसों तक नहीं बल्कि कई परसों तक याद रहेगा। मैं कहना यही चाहता हूँ, तूने उस नबी का कलमा पढ़ा है कि जिस नबी ने दुनिया वालों के सामने जिंदगी जी के बता दिया, लोगों मोहम्मद का मजहब बाद में देखो, मोहम्मद की जिंदगी पहले देखो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। कुछ लोग मेरे नबी पे उंगली उठाते हैं, मैं कहता हूं उंगली उठाने वालों, तुम उंगली उठाते हो सिर्फ इस्लाम की वजह से। जब 40 साल तक मेरे नबी की जिंदगी गुजरी, सारे लोग तारीफ कर रहे हैं, गले लगा रहे हैं, क्यों? इसलिए कि नबी से बड़ा सच्चा कोई नहीं, नबी से बड़ा अमानतदार कोई नहीं, नबी से बड़ा सदाकत वाला कोई नहीं। अरे सुनो, नबी की सदाकत लाजवाब, नबी की अदालत लाजवाब, वाह वाह, नबी की अमानतदारी लाजवाब। जरा कह दो ना सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे आपको। आज ये मेरी गुफ्तगू सुन के जाना, अगर तेरे पास कर्जा तेरे दुश्मन का भी है ना, तो दुश्मनी अपनी जगह, उसका कर्जा ना मार, उसका पैसा ना मार, उसका माल ना मार, उसका कर्जा लौटा दे। जी जी, ये मेरे नबी की जिंदगी बता रही है जी। अगर किसी दुश्मन का भी कर्जा है तो उसका कर्जा लौटा दे। ये मुस्तफा की जिंदगी बता रही है। जी जी। आज जो तुम मार करके बैठा है पड़ोसी का हक, बस्ती वाले का हक, वो फिर कहता मैं मुसलमान हूं, ये मुसलमानी तेरी मेरे समझ में नहीं आती। मेरे नबी से सुन, हिजरत की रात है, मोहब्बत की बात है, अली का साथ है। वाह वाह, सुभान अल्लाह कह दो जरा यार। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जरा ये थोड़ी सी सोचने की बात है। नबी को हुक्म हुआ अल्लाह की तरफ से कि मक्का छोड़ो और मदीना निकल जाओ। हिजरत की रात नबी को हुक्म मिला, नबी ने चलने की निकलने की तैयारी कर ली। कंडीशन सुने, कंडीशन क्या है? जिस वक्त नबी को हुक्म हुआ मक्का छोड़ने, कंडीशन ये है कि 40 लोग तलवारें लेके मेरे नबी को घेर लिए, चारों तरफ से नबी का घर घेर लिया। 40 लोगों ने मेरे नबी के घर को घेर लिया। माज़अल्लाह आज मर्डर कर देंगे मोहम्मद का, आज मोहम्मद का काम तमाम कर देंगे, आज दीन का पौधे की जड़ काट डालेंगे। मगर फिर वही बात बन के फानूस जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। फिर वही बात, फिर वही बात, उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। फिर वही बात, 40 लोग तलवारें लेके आ गए, मेरे नबी को हुक्म हुआ। लोगों कितने डर का माहौल होगा, कितने खौफ का माहौल होगा। नबी का घर, 50 लोग तलवार लेके घर के बाहर, और घर मेरा तेरे जैसा नहीं था। और जलसे में आने वालों सुन लो, घर मेरे तेरे जैसा नहीं था। आपके घर में लोहे का किवाड़ है, लोहे का गेट लगा हुआ, ऊपर से लिंटर है। अगर अंदर आना चाहे तो 2-4 घंटे लग जाएंगे आने में। दीवार काटने में टाइम लगेगा। सीमेंट की दीवार है, पिलर की दीवार है, भीम की दीवार है, सरिये की दीवार है, सीमेंट की दीवार है, ईंट की दीवार है, कंक्रीट की दीवार है। मेरी बात गलत है क्या? अगर तुम चाहो मैं अपने आप को अपने घर के अंदर बंद कर लूं तो मुझ तक पहुंचने के लिए टाइम लग जाएगा जी। लेकिन वो उस वक्त का नबी का घर है कि फूस की छत है, दीवारें कोई न आपकी ये सीमेंट की है, न दीवारें सरिये की है, न पिलर की है, न भीम की है। यार उस वक्त आज से 1400 साल पहले कैसे घर होते थे आप खुद तसव्वुर कर लें। और क्या, मिट्टी के भी उधर नहीं थे, मिट्टी के भी मजबूत होते चाचा। जी जी जी। ये जो मिट्टी की दीवार के घर होते थे ना आपके बचपन में जवानी में, वहां नहीं थे, वहां मिट्टी नहीं थी, ऐसी पत्थर थे। एक और पत्थर रख लिए, पत्थर रख लिए, पत्थर के ऊपर पत्थर, पत्थर के ऊपर पत्थर, पत्थर के ऊपर पत्थर, पत्थर के ऊपर पत्थर रख लिए। फिर ऊपर से शाखों की छालों की छत डाल ली। ये होता था। खजूरों के पट्टे डाल लिए,
یہ گھر ہو گیا. وہ جو مٹی کی دیوار بناتے تھے یہ بھی مضبوط ہے. جی جی میں اس کی بات کر رہا ہوں. اگر دھکا مارو تو پوری دیوار ہی کھسک جائے. ہاں کیا کنڈیشن ہوگی, کتنا خوف کا ماحول ہوگا. تمہارے گھر کے پاس 40 لوگ آ جائیں مارنے کے لیے, مرڈر کرنے کے لیے, تو اس وقت تمہاری سٹی بٹی گم ہو جائے گی, سب بھول جاؤ گے. سیدھی سادھی جان کیسے بچے, جان کیسے بچے. مگر جب مصطفیٰ کے گھر کے باہر 40 لوگ تلوار لے کے آئے تو میرے نبی کے ذہن میں یہ نہیں تھا جان کیسے بچے. نبی کے ذہن میں یہ نہیں تھا جان کیسے بچے, نہ جان کیسے بچے یہ نہیں تھا نہ, بلکہ ذہن میں کیا چل رہا تھا سوچنے کی بات ہے. میں نے کیا کہا, تقریر سناؤں گا, ایسی سناؤں گا برسوں تک نہیں, کئی برسوں تک یاد رکھو گے.